نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری زندگی کے گناہ معاف اگر کوئی شخص سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمہ پڑھ لے، اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہیں گے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے کے پاس کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر بسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ ناظرین اکرام، گناہ سے صدق دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے اور ایسے اعمال کیے جائیں جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدق دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث المسلم میں یہ روایت مذکور ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جن سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں
ہیں جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادیں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادیں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں اس گھر میں نہ ہی تو شیاطین آ سکتے ہیں نہ بے برکتی نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و پیش کرتے ہیں حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں لہذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں نمبر 2 امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں آپ خود سوچ کر دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے رہے ہیں اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کرے تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچ رہے گی بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں نمبر 3 مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبت اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس کے گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی بلکہ ان کے گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے جاتے ہیں جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے لیکن دنیا بھی اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکیں ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے ناظرین ذرا غور فرمائیے آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا نہ ہے نہ ہو
ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر سے لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سمر جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظر قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں، میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنے اولادوں کو حق کے حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھی، آمین۔ پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا صحرا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسر تو ریشم کے گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بورے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان
ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سر لیے کان لگائے، یعنی حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ باروایت ترمذی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا، اسے کوئی نقصان پہنچایا یا کسی جانور نے کاٹ لیا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی بتی بجھا دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن کے اوپر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے، پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرہانے کے ساتھ یہ چیزیں رکھی رہتی، تیل کی شیشی، کنگا، سرما، دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیر جو سر وغیرہ کھجانے کے کام آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنی پڑے، اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے کے بغیر جھاڑے نہ پہنے، پہلے جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے، اور اگر کبھی سونے سے پہلے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی۔ ترمذی میں ہی یہ حدیث میں مبارکہ 3397 نمبر پر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تا ابد قائم و دائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح بے شمار ہوں، اگرچہ وہ گناہ درخت کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ گناہ اکٹھا ریت کے ذروں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ نہایت ہی مختصر دعا اور پڑھنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کی بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ روایت مستند احمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچے۔ فرشتہ اسے کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر
ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ حضرت ابو برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے: الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ حسن حسین میں ہے کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔ چت لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معیش رضی اللہ تعالی عنہ کے والد طفیل غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلا کر کہا: اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ روایت ابو داؤد: سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ اپنے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیرا یا جنگل وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیں اور نہ بند کمرے میں لائٹین یا گیس کے ہیٹر لا کر سوئیں۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان جانے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے: اللہم باسمک اموت و احیا۔ روایات بخاری و مسلم: الہی میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نفس کی ترتیب اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخری شب میں اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخری شب میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نیند سے بیدار ہونے پر دعا پڑھیے: شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندہ سے نوازا، اور اس کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا: بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اچھا خواب، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا، اور آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے واقعی مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق اور مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔